अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, वनहार प्रेस क्लब के इलेक्शन मुकम्मल हो गए। आखिरी मरले में वनहार प्रेस क्लब की टीम चकवाल प्रेस क्लब पहुंची तो उसका पुरतपक खैर मकदम किया गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ एचडी रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। वनहार प्रेस क्लब का वफ्द जब प्रेस क्लब चकवाल पहुंचा तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल देखिए। ये इधर बनार प्रेस क्लब में यानी और फिर कोई इलाका बनार रात यानी था ये बाजार ही ये पूरा बनार है, पूरा बनार है। ये वो सरकला और ये सारा तो ये मलक रियाज ये पुराने साथी हैं हमारे प्रेस क्लब के। अभी तो रुकना समाजी कारकुन है शायद नहीं ये इनका इरशाद और ये इनको मैं बार बार दोहराता हूँ और सबसे ज़्यादा शिकायतें शायद नजमी की हैं। पे करेगा मैं कहा करेगा भी है ना करण भी हो तुम भी कुछ करो तुम भी कुछ करो भाई मैं लोगों ने मतलब कुछ करो भाई तो जरा करता है उसी भी गल होती है ना शायद नजमी भी करता पे है बिल्कुल और बना रहे सारे एक दूसरे की टांग पे चढ़ते हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं प्लस प्लस आ रहा है मगर कोई बखाओ सही क्या बखाओ बिल्कुल कुछ है तो खा रहे हो क्या जल्दी बना रहे हैं ये ऐसा ही है तो तुम कुछ कर रहे हो काम है ये तो कुछ करो बारह लाओ तो इंशाल्लाह चलो प्रधानी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुमे के दिन और ये अभी शाम 5 बजे प्रेस क्लब में ये बड़ा सेमिनार इसकी जो मौत है वो आता है तो उस दौरान अपने बनार प्रेस क्लब के होते दौरान की जगह प्रधानी जरूरी है तो बड़ा ये बड़ा बिल्कुल मान अपरोध इधर इस्तेमाल था दोबारा बनार प्रेस क्लब के होते दौरान में आए हैं तो ये दोनों और बढ़ गई हैं दोबारा अभी इस वक्त आए दरमियान क्या दो जमान ये बनार प्रेस क्लब के मतलब गैर मदद का ये रियाज ये हमारे चक्का में जाते आए हैं अभी तो अपना कुछ समाजी कारकुन और इधर सारा सारे दोस्तों को इकट्ठा करने और ये बनार प्रेस क्लब इनकी क्यादत में आज ये वक्त आया ये आदि शाहजहान ये माशाल्लाह भी बड़े दुनिया से दिखा रहे हैं जी बहुत बाबत की हैं लोग और ये शहर में इतनी तकती जनरल में देखिए मैंने कर रहे तो सदा बाहर कर रहे हैं मैंने कहने ना खुद पे लोग ना जरा काम गुस्सा हो ना तो मैंने कहने जमानू चेयरमैन है फिर कोई और थोड़ा जहा गुस्सा है तो और मतलब भाई अल्लाह ने भेजे है कितने साल हो गए तुम मैं 40 साल सारे सीनियर हमारी दुनिया के नजमी का सीनियर का एहतराम चलो ये अखबारी सीनियर नहीं है मगर एक चलो सीनियर नासर भट्ट जी मैंने पूछते नहीं कौन जी मैं नासर भट्ट और ये आई पाने फोटो फोटो भी आई बड़ा फोटो देखो ना आई खुद भी होने तो मकान के जनाब बारा जी बड़ा शुक्रिया साहब आए वाला वनहार प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारों से ख्वाजा बाबर सलीम महमूद ने हलफ लिया। कबल हज़ीं यहाँ एक सेमिनार भी मुनक़द किया गया जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है के उन्वान से हम आपको उसकी तमाम हिस्ट्री लाइव दिखाते हैं। देखिए। तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूँ और बिल्कुल ये 17 जुलाई ये मौसम बरसात की ये गर्म दोपहर और अभी से पहर तो बहरहाल बहुत ईमान फरोग बिल्कुल ये ख्वाजा पाकिस्तान और
بالکل اس کو گائے چکوال، اور بالکل وہ 1500 شہیدوں کے نام وہ رشتہ پارک کے اوپر موٹے لفظوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ خون دینے والے یہ مجنوں کی سرزمین ہے یہ چکوال، تو پاکستان کے ساتھ جو ادھر ادارے یکجہتی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ دوبارہ لاج سے اس سیمینار کی صدارت بالکل فخر چکوال اور 75 ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہے ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ ہر پروگرام کی اگر جان ہوتے ہیں تو وہ کرنل سعید صاحب اور ان کی ٹیم ہوتی ہے، اور پھر میرے بھائی راجہ ضمیر الدین میرے لیڈر وہ ہر پروگرام کی زینت ہوتے ہیں، اور جو ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، تو یہ ان کی محبت ہے اپنے ملک سے اور پاک فوج سے۔ آپ لوگوں نے آج کل انہی 2-4 دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اٹک کے علاقے میں ایک شہید کی میت آئی ہے، اور وہاں پہ اس کے باپ نے جو ریئیکٹ کیا ہے، اس کے باپ کا وہاں جو رد عمل تھا، میرے خیال میں وہ ہماری 1000 تقریروں پہ بھاری ہے۔ وہ باپ جس طرح یہ بتا رہے تھے پتر رکھاتے نہیں بکتے، تو یہ حقیقت ہے، یہ بچے جن ماں میں جمے ہیں اور جنہیں پالا پوسا ہے اور جن باپوں کے یہ جگر گوش ہیں، کوئی باپ اس کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی میت پڑی ہو اور اس کا ایک نومولود پوتا اس کے ہاتھ میں ہو، اس اپنے بیٹے کی نشانی، اور اس میں سے کوئی آنسو نہ نکلے اور وہ وطن کی محبت کا نعرہ لگا رہا ہو، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور یہ بہت سارے باپوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ وطن کیا ہوتا ہے، وطن سے محبت کیا ہوتی ہے، اور وطن کی طاقت قربانی کیا ہوتی ہے۔ وطن ہمارا محبوب ہے، وہ تو میں کہتا ہوں شہید کہہ رہے تھے کہ اتنے نادان تو نہ تھے جان سے گزرنے والے، نہ سے وہ پند گرو راہ گزر تو دیکھو، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، تم ایک نظر میرے محبوب نظر تو دیکھو۔ یہ ہمارا محبوب ملک، اور اس پہ جان قربان کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وطن جب اللہ کے نبی نے بھی اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنا وطن اپنا مکہ چھوڑا تھا، اور تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہیں وطن سے محبت ہمیں اپنے اللہ کے نبی سے بطور سنت پر سے ملی ہوئی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ وطن سے کسی پیار نہیں ہوتا ہے، گھونسلہ چڑیا گھونسلہ بنا دیتی ہے، اس کے لیے جان دے دیتی ہے۔ ہمارا کتنا بڑا وطن ہے تو ہم اس کے لیے جان پر پیار نہیں کریں گے۔ وہ تو ہمیں ہر وقت کہتے ہیں کہ سو جاؤ عزیزوں کہ فصیلوں پہ ہما وقت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے پہرا دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم سب کی نیند سوتے ہیں۔ تو ہمیں فخر ہے اپنے وطن کی شہیدوں پہ، بالخصوص ہمیں چکوال کی دھرتی پہ فخر ہے جو شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، جس کے ہر قبرستان میں پاکستان کا سب سے لانی پرچم لہرا رہا ہے، اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اعلان چکوال نے اپنے خون دے کر اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ اعلان چکوال کی ماں نے اپنے بیٹوں کو قربان کی ہے، اعلان چکوال کی جان اس ملک پہ قربان ہوئے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سب صاحبان کو، منتظمین کو، اعلان پریس صاحب کو، جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، اور ان سب کو جنہوں نے اس میں آپ بشمول آپ سب کو جنہوں نے اس میں شرکت کی، بہت بہت شکریہ۔ صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جی آج تحسین پیش کرنا چاہوں گا محترم خواجہ بابر سلیم صاحب کو، جو چیئرمین ہیں اس پریس کلب چکوال کے، اور پھر اس کے بعد کرنل محمد سعید صاحب کو، اور پھر اس کے بعد راجہ ضمیر الدین ایڈوکیٹ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور پھر اس کے بعد چودھری زبیر ایڈوکیٹ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار چکوال کو، اور پھر اس کے بعد شیخ حمید صاحب کو، اور پھر آپ تمام لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں تنظیم اسلامی چکوال، جو آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، اس حوالے سے بھی ہماری کنٹریبیوشن ہے. ہم حاضر ہیں اور ہمارے کچھ رفتار بھی حاضر ہیں. محترم خواجہ بابر سلیم صاحب نے دعوت دی اور ہماری بھی یہ خواہش ہے راجہ ضمیر صاحب سے اور کرنل صاحب سے ملاقات کے لیے، تو ہم نے یہ موقع جو ہے وہ جانے نہیں دیا، اور ہم نے خواجہ بابر سلیم صاحب کی پکار پر لبیک کہا. اور آج ہماری جو خواہش تھی اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ ہم علیحدہ جو ہے راجہ ضمیر صاحب سے بھی اور کرنل سعید صاحب سے بھی جو ہے 10 منٹ جو ہے وہ ملاقات کے خصوصی ملاقات کے لی گئی. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ شہداء کے لیے، وہ پاکستانی افراد کے جو شہداء ہیں، جو پاکستان کے لیے، جو اس پیارے وطن پاکستان کے لیے، جو ہمارے لیے، جو دین اسلام کے لیے اس پاکستان میں 27-28 کروڑ مسلمان آباد ہیں، 27-28 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. ان کے تحفظ کے لیے پاکستانی افواج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے 1947 سے لے کے آج تک اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اپنے مالوں کے نذرانے دیے، اپنی وقت، اپنی جان، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس پاکستان کے لیے لٹایا. ہم اس کے لیے آج تنظیم اسلامی چکوال بھی اور پریس کلب چکوال بھی اور اسی طرح آپ لوگ بھی آئے ہیں، اور یہ صرف اور صرف پاکستانی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور شہدائے پاک فوج کے جو نوجوان ہیں، جو جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی، بہت ہی مشہور و معروف آیات ہیں. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، شہادت کا فلسفہ کیا ہے. یہ شہادت جو ہے وہ کون اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وہ کون اس مشن کے لیے دیتے ہیں، مقصد کے لیے دیتے ہیں، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے دیتے ہیں، اور ایک اسلامی ریاست کے لیے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس آیت مبارکہ سے کیا چیز سامنے؟ شہادت وہ لوگ دیں گے جو نماز قائم کرتے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ یہ آج کا جو ہے کافر یہود کے لیے جان دیتے ہیں تو ان کو بھی شہادت کا درجہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت شہادت کا درجہ جو دیتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے دیتے ہیں. اور مسلمان کون؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے اگر پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو پاکستانی افواج نے روشن کیا ہے. پاکستان کی افواج اگر پوری دنیا میں اگر نمبر 1 ہے تو اس کی وجہ نماز ہے. آپ جو ہے وہ پاکستانی فوج کا جو ہے وہ سلیبس دیکھ لیں. جب بھی کوئی فوجی جو ہے بھرتی ہوتا ہے پاک فوج میں
تو میرے کزن بھی ہیں, میرے عزیز و اقارب بھی ہیں, اسی طرح آپ کے عزیز و اقارب بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کا نظام جو ہے پاک فوج میں جو ہے وہ قائم ہے. وہ اس کی وجہ یہ آیات ہیں, یہ آیات اور نماز کے بعد ہی جب جو ہے وہ پروان چڑھے گا, اس کا ایمان پروان چڑھے گا, وہ شہادت کے رتبے تک پہنچے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ایسے ایمان والوں کے ساتھ ہے. اب پاکستانی فوج سے آپ دیکھ لیں, انڈیا ڈرتا ہے, امریکہ ڈرتا ہے, اسرائیل ڈرتا ہے, ساری دنیا ڈرتی ہے. اور میں یہاں بالخصوص خراج تحسین پیش کرتا جاؤں گا, اور پہلے بھی میں نے کئی بار جو ہے اپنی تحریروں میں, اپنے بیانات میں محترم فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کا کو خراج تحسین پیش کیا کہ امریکہ کی سرزمین پر جو سپر پاور ہے اس زمین پر جا کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ اٹھائی تو ہم آدھی دنیا لے ڈوبیں گے, ہم آدھی دنیا کے تباہ و برباد کر دیں گے. تو اس کے پیچھے نظریہ ہے, اس کے پیچھے ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, کہ جو بھی اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں وَلَا تَقُولُوا, ان کو مت کہو, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ, جو قتل ہوتے ہیں, اموات, انہیں جو ہے مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولیکن لا تشعرون, لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اس نے پوری دنیا سے پاکستان کو ایسولیٹ کر دیا, تنہا کر دیا. ہماری خارجہ پالیسی بالکل زمین بوجھ ہوگی. لہذا آج وہ وقت پھر آ گیا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت نے, چاہے اس کی انٹرنل ہو, ایکسٹرنل سچویشن ہو, خارجی معاملات ہو, دنیا میں ایک عزت کا مقام پاکستان کو جو دی ہے. تو میں ونس اگین خواجہ بابر سلیم صاحب, آپ حج کی سعادت بھی نصیب کر کے آئے ہیں. ہم سب کی طرف سے آپ کو دوبارہ جو ہے مبارک ہو, اللہ نے اپنے گھر کا اور ذرا رسول کی آپ کو زیارت ہوئی, آپ کو اپنی قصت کو ہماری طرف سے مبارک ہو. پھر آپ نے حالیہ جو پریس کلب کے الیکشن میں آپ نے باری سے آپ کی اور آپ کی تمام جو کمپنیاں وہ کامیاب ہوئی, اور رامز پلیٹ فارم سے آپ کو جو ہے وہ مبارک کہتے ہیں. اور ہمیشہ آپ نے رول آف لا کی اور ٹرانسپیرنسی کو اور انصاف کو قائم رکھا. 50 سال کے سفر آپ نے جو ہے وہ دھن کون سے, اس سے پہلے سے ہم نے اکٹھا سٹارٹ کیا اور آج اس پریس کلب تک پہنچے ہیں. تو اس کے پیچھے بڑی اسٹرگل ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے چکوال کی زبان ہے, چکوال کی آنکھیں ہیں, اور چکوال کے ہر مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہو, چاہے وہ کوئی عدالتی ایشو ہو, چاہے عام کسی آدمی کا ایشو ہو, تو ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ونس اگین کرنل سعید صاحب, آپ کی مہربانی, آپ کے یہ جو اور وہاں کتنے پہ ہے؟ 20 روپے پہ. بجلی وہاں 3.5 روپے پہ ہے, یہاں 100 روپے سے اوپر ہم جو گورنمنٹ پہ پے کر رہے ہیں. تو وہ آج اس پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کریں. ایک طرف سے شمال ہے افغانستان سے, ادھر سے LOC پہ کشمیر ہے, ادھر سے عالمی دنیا کی جو ہے پریشر ہے. لیکن اللہ کے کرم سے ہماری افواج پاکستان, ہماری موجودہ حکومت وہ ایک پیج پہ ہے, اور اسی وجہ سے ان کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں کہ یہ آج 3-3.5 سال ہو گئے ہیں یہ ایک پیج پہ بیٹھ کے دنیا میں, جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے
कमांड संभाली है तो पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। यही उनको जो है वो हर वक्त उनके जो है दिल में जो है वो घटन है, वो जलाव है कि ये मजीद आगे प्रोलॉन्ग करके तो ये अगले 5 साल भी ले लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बेशक हम सब एक इशू से गुजर रहे हैं, महंगाई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इदारे हैं वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इस आवाम को इस महंगाई के तूफान से निकालेंगे, हमारा पूरा यकीन है। तो मैं एक बार फिर अपनी फोर्सेस को, जिसमें तीनों सर्विस चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसम मुनीर साहब को आप जरा उठ के उनको सलाम पढ़ें, सलाम कहें और ताड़ियां मारें, क्लैपिंग करें उनके लिए। आवाज आनी चाहिए। हाँ, जनरल आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद, बहुत फोर्सेस जिंदाबाद, कर्नल मोहम्मद सईद साहब जिंदाबाद। तो मैं अपने बयान को मुख्तार करते हुए ये नहायत ही इस पाकिस्तान के साथ है। ये पाकिस्तान हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है, हमारा खून आखिरी दम तक इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान है और कुर्बान करते रहेंगे। और अफवाज पाकिस्तान को हम सलूट पेश करते हैं कि जो हम वक्त, चाहे वो मुल्क की इंटरनल कोई हंगामी हालात हो या एक्सटर्नल LOC की हो, तो बॉर्डर की सिचुएशन हो, वो हम वक्त जाग रहे हैं। तो मैं एक बार फिर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने जो 10 मई को जो हिंदू बनिए को सबक सिखाया वो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक रहेगा। और आज इंडिया का आपके सामने ही है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब, वो कभी 6 जहाज कहते हैं, कभी 8 कहते हैं, कभी 11 कहते हैं, और वाकई 11 जहाज। और विद इन सेकेंड हमारी जो एयरफोर्स है उन्होंने उनको उनके घर में जाके सबक सिखाया और आज भारत अपने जो है वो तो घर से बाहर निकलने से भी मजबूर है। तो मैं हमारी आज जो इज्जत है, जो तकरीम है, वो सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से है। आज अल्लाह ना करे अफवाज पाकिस्तान कमजोर होती है तो पाकिस्तान कमजोर होता है। इनकी खुदाई यही है कि पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जाए, पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान को तनतना किया जाए। नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नाजरीन, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। कल हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।